یہ چودھری یار محمد کیا پوری دنیا میں فنش اٹ کی گونج گئی ہے۔ یہ مجید احمد قریشی کہاں سے یہ باتیں لے آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت احترام کرتا ہوں جن کے سامنے اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ کم از کم کراس کویشچن ہی کر رہے تھے۔ اگر بھٹو صاحب کا ذکر جاری ہے تو اگر مثال دینی ہے تو سقراط کی دے لیں۔ چلیں بہت آپ گرے پڑے ہیں تو نپولین کی بات کر لیں۔ آپ میں کوئی اتنی نالج نہیں کہ کس شخص کی بات کر رہے ہیں۔ برِ صغیر میں 2 پھانسیاں ایسی ہوئی ہیں جو بیفور دا ٹائم ہوئی ہیں۔ ایک غازی علم دین شہید کی، گورا بہت چالو تھا۔ ایک سر شاہ نواز بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی۔ 3 دن جنرل ضیاء الحق نہیں سوئے تھے، اور یوسف غوری صاحب بھی ان باتوں کے راوی ہیں۔ بے شک انہوں نے جو مجھ سے ڈیٹیل میں بات کی وہ میں نہیں کر سکتا۔ اب فضائی نگرانی اس کے علاوہ 3 دن پہلے جیل میں لوگوں کا آنا جانا بند ہونا، اور پھر بھٹو صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے اسٹریچر لاؤ۔ بھٹو صاحب نے اسٹریچر نہیں منگوایا تھا، 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا پھانسی گھاٹ کا اور ان کے سیل کا۔ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ جلدی کام ہو، جاگے ہوئے تھے۔ ان کو خطرہ تھا جیل ٹوٹ جائے گی، ان کو خطرہ تھا کوئی جو 80 ممالک نے مانگا ہوا ہے کہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پاکستان کی سیاسی روح کو پاکستان سے جدا کیے جانا تھا، اور یہ ایک کنکوکٹڈ سٹوری لے کر آ گیا۔ کہاں یار بھٹو صاحب کا ذکر، کہاں اکا پلوان، اس کی سٹوری بھی میں سناؤں گا کہ وہ کیا واقعات تھے۔ لیکن یہ وہ کیا کہتے ہیں، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ اور میں قریشی کو سناؤں، ایک اس شخص کو جو تعصب رکھتا ہے، جو ایک متعصب اور بغض سے بھرا ہوا انسان ہے۔ میں نے جو ویڈیو کا جو یوٹیوب کا دیا ہے ریفرنس، اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کے جذبات دیکھیے گا۔ اور اب میں 2 واقعات سناتا ہوں، یہ میں اب سناتا رہوں گا، اور میں بہت جلد جیل کہانی کے نام سے پروگرام شروع کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پسند کریں گے کہ جیل کا شفیق افسر کیا ہوتا ہے اور لوگوں کے کیا دکھ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب شاور لے رہے تھے تو پانی بند کر دیا گیا۔ انہوں نے صابن لگایا ہوا تھا، جب انہوں نے دیکھا پانی بند کر دیا تو وہ اسی طرح تولیہ سے اپنا بدن خشک کر کے کپڑے پہن کر آ گئے۔ دوسرا یوسف لنگا صاحب بتاتے ہیں کہ ایک رات کو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی۔ وہ ظاہر ہے کہ سیکورٹی اداروں کے پاس تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے بہت ٹھنڈ تھی اور جنگلے کیا دیواریں پھاڑ کر سردی اندر آ رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں بھٹو صاحب کے پاس آیا تو ان کو شیورنگ ہو رہی تھی اور انہیں 102 سے اوپر بخار تھا۔ کہا کہ بھٹو صاحب کو 102-3 بخار تھا، تو انہوں نے یعنی کہ بہت ان کو ملا، اپنا چیسٹر اتار کے دیا، ان کو نارمل کیا۔ یہ دن بھی مجید قریشی انسانوں جیسی توقع کرے۔ ناظرین، میں نے بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے، میرا وکالت پیشہ ہے، میرا جیل حکام سے بہت تعلق ہے۔ ہر شخص، زندگی ایسی چیز ہے جس کی ہر شخص کو امید ہوتی ہے، اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جن کو صبح پھانسی لگنا ہوتا ہے نا، ان کو بھی امید ہوتی ہے کہ کوئی بات بن جائے گی۔ جس طرح میاں عباس کو امید تھی
اس کے ساتھ وعدہ تھا. اس کے بھتیجے نے مجھے بتایا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ پھانسی گھاٹ کے بھی پرواہ نہ کرنا. تو بہرحال لوگوں کو زندگی کی امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے. میں نے کینسر کے مریضوں کو بھی، ان کے لواحقین کو بھی امید کے ساتھ دیکھا، جن کو ڈاکٹر کہہ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اتنے دن باقی ہیں. سزائے موت کے لوگوں کو بھی امید ہوتی ہے. رات گئے پوچھتے ہیں کہ کیا صلح ہو گئی، کیا بات بن گئی. تو زندگی کی امید کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص موت کے منہ میں جانے سے گھبرا رہا ہے. ناظرین، ایک ڈائلاگ اس نے بولا کہ میں نے بھٹو صاحب کو تیار کیا. میں نے کہا بھٹو صاحب آپ کہتے تھے پھانسی کا رسا چوموں گا. یار یہ ڈائلاگ ان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ گریٹ بھٹو تھے، لیڈر آف دا سینچریز تھے. ان کے کہانیاں، ان کی باتیں، ان کی آپ دیکھیں کہ آج زرداری، آصف علی زرداری صاحب دوسری بار پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. سینٹ کا چیئرمین کون ہے؟ آج میں بات کر رہا ہوں. وہ بھٹو صاحب یہ کوالٹی کے آدمی تھے جن کی صدیاں گواہی دیں گی. اور تم اکے کی بات کر رہے ہو، اچھے شوکر والے کی، بھائی کی. میں کہتا ہوں کہ مجھے ویسے جس نے یہ سٹیٹمنٹ لیا، جو ان کے ساتھ سوال کر رہے تھے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن میں یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ وہ انٹرویو اتنا انہوں نے بات کر کے کہاں سے کہاں بدماشوں کا ذکر، اس کی ماں کا ذکر کہ وہ چٹ دے رہی ہے آیت لکھ کر اور وہ قیدی بچ رہا ہے. یہ کیا ایک فضول ایکسرسائز تھی. یہ ہسٹری کو مسخ کرنے والی بات تھی. اور مجھے افسوس ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جیسی شخصیت جب یہ کہے کہ جی بڑا اچھا انٹرویو ہے، نجم سیٹھی صاحب آپ آئیں، میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں. میرے انٹرویو کا، اب میرے سوالوں کا آپ جواب دیجئے گا. نجم سیٹھی صاحب جب وزیر اعلیٰ ہوئے نا، تو انہوں نے اوتھ لیا. اوتھ میں کوئی نظریہ پاکستان اور خاتم النبیین کا بھی ذکر آتا تھا اور یہ سارا کچھ تھا. تو جب یہ والا پورشن آیا نا، تو یہ تو اوتھ لے رہے تھے، انہوں نے کہنا ہی کہنا تھا. تو اگلے دن اخباروں میں خبر شہ سرخیوں کے ساتھ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے شروع ہو گئے جو انوائٹ کیے ہوئے تھے. جن کو انوائٹ کیا گیا تھا وہ دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں یہ ڈاکومنٹ کر سکوں کہ مجید احمد قریشی، قادیانی، مرزئی، اس کا انٹرویو لغو ہے، خود ستائشی ہے. یہ نمبر لندن میں ٹانک رہا ہے اپنے، یہ ادھر نمبر بنا رہا ہے. اور یہ جتنا خوش ہے، آپ وہ ویڈیو اس کی ضرور نکال کے دیکھیے گا. لکھیے گا مجید قریشی قادیانی. جائیے گا آپ یوٹیوب پہ جائیے گا اور اس کی جو میں نے دیا ہے ریفرنس، یہ کھول کے اس کی ذرا گفتگو سنیے گا. پھر دیکھیے گا کہ کیا ہمارے ایک مہربان دوست کو اتنا اس کا پولا، اتنا سادہ، اتنا آسان انٹرویو لینا چاہیے تھا. میں پھر کہتا ہوں میرے پاس آؤ، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں انٹرویو کرتا ہوں، پھر مجھے بتانا تمہاری اوقات کیا تھی. تم تو قریب نہیں پھٹک سکتے تھے، نزدیک نہیں آ سکتے تھے. چودھری یار محمد صاحب نے بھی جب جانا ہوتا تھا نا بھٹو صاحب کے سیل میں، تو متعلقہ حکام سے ان کو بھی پوچھنا پڑتا تھا. مشقتی پہلے بدلتے رہتے تھے، اسسٹنٹ سپرنٹ جیل بھی بدلتے رہتے تھے، کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں رہتے تھے، ڈیپوٹیشن پہ جاتے تھے اور مشقتیوں کو بھی بدلا جاتا تھا. تو چودھری یار محمد صاحب بھی پہلے پیغام بھیجتے تھے تو مطلع صاف ہوتا تھا، ابرالود نہیں ہوتا تھا، تو بھٹو صاحب کے پاس چلے جایا کرتے تھے. ایک واقعہ اور سناتا ہوں. بھٹو صاحب نے جیل میں بھوک ہڑتال کر دی.
چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ آف جیل چودھری یار محمد صاحب یہ ان کے پاس گئے کہ آپ بھوک ہڑتال ختم کریں۔ ناظرین 1 گھنٹہ سناٹا تھا، چپ کر کے کھڑے رہے اور بھٹو صاحب سامنے ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ دیوار میں وہ سیدھا انہوں نے اپنی نظر ٹکائی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے کہا آؤ کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب بھوک ہڑتال ختم کر دیں۔ وہ ایشو کیسے سالو ہوا؟ انہوں نے کہا جائیں جو فٹ پاتھوں پہ بھوکے سو رہے ہیں ان کو روٹی دے آئے ہو جو یہاں آ گئے ہو۔ تو چودھری یار محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہوم سیکرٹری ظاہر ہے ان کے افسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اشارہ کیا کہ کرسی پہ بیٹھ جائیں، وہ چیئر ساتھ برابر میں تھی، تو کہتے ہیں ہوم سیکرٹری نے میرے ہاتھ پہ زور سے ہاتھ مارا کہ خوف سے کہ تم یہ بیٹھنا نہیں ہے، اسی طرح ہی بات کرنی ہے۔ ناظرین اتنا خوف ہے کہ آج یوسف غوری صاحب بھی بات کرتے ہوئے ڈر رہے تھے، اتنا خوف ہے۔ آپ سعید مہدی صاحب کا انٹرویو نکالیں، جب وہ وقت آتا ہے نا کہ بھٹو صاحب آ گئے ضیاء کے پاس تو انہوں نے آ کر کہا کہ تمہاری انٹیلیجنس میرا پیچھا کرتی ہے، تو ضیاء نے ادھر کہا کہ نہیں یہ پرائم منسٹر تھے اور آئندہ بھی پرائم منسٹر ہوں گے، وہ ظاہر ہے اس نے جو کرنا تھا وہ تو سوچا ہوا تھا۔ تو ڈی سی صاحب تھے یہ سعید مہدی، تو وہ کہتے ہیں انٹرویو ذرا غور سے سنیے گا، تو کہتے ہیں کہ اب بھٹو صاحب ہیں سامنے اور ضیاء ہے، تو ضیاء نے کہا کہ ان کو نہیں تنگ کرنا، ان کا ریکی بند کرو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بھٹو صاحب جب چلے گئے تو جب غور سے دیکھیے گا سعید مہدی صاحب کو، ان کی یہ جو حلق ہے نا، یہ ہم پنجابی میں کنڈی کہتے ہیں اس کو، یوں بات کرتے ہوئے سوری، وہ بات کرتے ہوئے انہوں نے ایسے گھونٹ بھرا جیسے وہ گھڑی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ضیاء سے پوچھا، جنرل ضیاء سے پوچھا کہ سر کیا کرنا ہے؟ بھٹو صاحب تو چلے گئے تھے نا، تو کہتا ہے کہتا ہے وہی کرنا ہے، کہا انگلش میں وہی کرنا ہے جو آپ کر رہے تھے، یعنی ریکی کریں۔ تو ناظرین میں نے بہت سارے سپرنٹینڈنٹ آف جیل، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور سینئر لوگوں سے بات کی، انہوں نے قریشی کے دعوے ہر بات کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا، جس کو بھٹو صاحب کہیں دیکھو مجید اور جا کام کر جا کے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔